محترم سامعین و ناظرین، ہندوستان کی جنگ آزادی میں ہزاروں علماء کرام نے حصہ لیا اور قربانیاں پیش کی ہیں۔ ان میں سے ایک عالم دین ایسے بھی ہیں جن کا نام سن کر انگریز حکومت تھر تھر کانپتی تھی، جن سے انگریز اس قدر خوفزدہ تھے کہ ان کے سر پر 50,000 روپے کا اس زمانے میں اعلان کیا تھا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں مولوی احمد اللہ شاہ فیض آبادی کی۔ ٹیپو سلطان کے خاص مصاحبین میں ایک صاحب تھے سید محمد علی نواب چنیا پٹن، جن کا وطن فیض آباد تھا۔ وہیں پر سن 1787 میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام احمد علی رکھا گیا۔ یہی احمد علی آگے چل کر مولوی احمد اللہ شاہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ مولوی احمد اللہ شاہ چونکہ امیر گھرانے کے بچے تھے، اس لیے امیرانہ پرورش ہوئی۔ پہلے مقامی طور پر دینی تعلیم حاصل کی اور پھر حیدرآباد جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اور پھر سیر و سیاحت کے لیے انہوں نے ایران، عراق، برطانیہ، سوویت یونین کا سفر کیا۔ آخر حجاز پہنچ کر حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی۔ جب دوسرے ممالک کا انہوں نے سفر کیا تو دوسرے ملکوں کی آزادی کا ماحول دیکھ کر اور ہندوستان کی غلامی کا ماحول دیکھ کر ان کو بڑی تکلیف ہوئی۔ انہوں نے اسی وقت یہ سوچ لیا اور عہد کر لیا کہ کسی بھی طریقے سے ہندوستان سے انگریز حکومت کا خاتمہ کرنا ہے اور ہندوستان کے رہنے والوں کو آزاد زندگی سے نوازنا ہے۔ واپس آ کر بیعت و سلوک کے لیے راجستھان جے پور کا سفر کیا اور وہاں کے مشہور بزرگ سید قربان علی شاہ کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے، یعنی ان سے بیعت ہوئے اور پھر اجازت و خلافت حاصل کی۔ واپس آتے ہوئے دلی پہنچے اور بہادر شاہ ظفر کے خاص مصاحب، شاعر اور عظیم مجاہد آزادی مفتی صدر الدین آزردہ سے ملاقات کی۔ مفتی صدر الدین آزردہ اس وقت جنگ آزادی کے لیے میدان تیار کر رہے تھے۔ انہوں نے حکم دیا کہ تم آگرہ چلے جاؤ اور وہاں رہ کر کام کرو۔ مولوی احمد اللہ شاہ آگرہ پہنچے، واعظ و خطابت کا سلسلہ شروع کیا تو آپ کا واعظ، آپ کے خطابت اور آپ کے کام کرنے کا انداز اتنا اعلیٰ تھا کہ ہزاروں لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ ایک ایک مجلس میں دسیوں ہزار لوگ شریک ہونے لگے۔ آپ یوں تو دینی تعلیم دیتے تھے، لیکن اس کے پیچھے ہندوستان کی محبت اور آزادی کی قیمت لوگوں کو سمجھاتے تھے اور جنگی اسلحہ جات کی مشق بھی کرواتے تھے۔ انگریز نے جب یہ دیکھا تو اس سے برداشت نہیں ہوا۔ اس نے سوچا کہ اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو یہ ہمارے لیے خطرہ بن جائے گا۔ مولوی احمد اللہ شاہ کو گرفتار کرنا اتنی جلدی ممکن نہیں تھا، تو انگریز نے یہ کیا کہ جو لوگ ان کی مجلس میں شریک ہوتے تھے اور سرکاری ملازمت سے وابستہ تھے، ان پر رشوت کا الزام لگا کر انہیں جیل میں ڈال دیا۔ مولوی احمد اللہ شاہ نے جب یہ دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہاں زیادہ دیر رہنا مشکل ہے، اس لیے وہاں سے چل کر لکھنؤ پہنچے۔ جب لکھنؤ پہنچے تو اہل لکھنؤ اس وقت انگریزوں کے ظلم و ستم سے پریشان ہو چکے تھے۔ نواب واجد علی شاہ کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ مولوی احمد اللہ شاہ جب لکھنؤ پہنچے اپنے مریدین کے ساتھ اور وہاں پر واعظ و خطابت کا سلسلہ شروع کیا تو لوگ آپ کے دیوانے ہو گئے اور آپ کو اپنا قائد اور رہنما تسلیم کر لیا۔ ہزاروں ہندو مسلم افراد آپ کے بیانات میں شریک ہوتے تھے اور ہر طرح مر مٹنے کو تیار ہو جاتے تھے۔ انگریز نے جب یہ دیکھا تو اسے اپنے پیروں تلے سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی، تو انگریز نے مولوی احمد اللہ شاہ کو گرفتار کرنا چاہا۔ مولوی احمد اللہ شاہ نے جب یہ دیکھا تو وہاں سے چل کر فیض آباد پہنچے۔ فیض آباد میں بھی وہی منظر تھا کہ دسیوں ہزار لوگ آپ کے گرد جمع رہتے تھے۔ وہاں پر فن سپاہ گیری، اسلحے چلانے کی مشق ہوتی تھی، آزادی پر خطابات ہوتے تھے، ہندوستان کی محبت پر خطابات ہو رہے تھے۔ انگریز نے جب یہ حالات دیکھے تو اس نے مولوی احمد اللہ شاہ کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس بھیجی۔ پولیس کے لیے مولوی احمد اللہ شاہ کو گرفتار کرنا ممکن نہیں تھا کیونکہ وہاں پر بھاری بھیڑ ہوتی تھی، تو اس وجہ سے گرفتار کرنے میں ناکامی رہی۔ جب گرفتار کرنے میں انگریز ناکام ہو گئے تو انہوں نے سیدھے فیض آباد میں اپنی فوج اتار دی۔ فوج اور مولوی احمد شاہ کے رضاکاروں کے درمیان مقابلہ ہوا۔ آخر مولوی احمد اللہ شاہ ایک فوجی کی تلوار سے زخمی ہوئے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اسی بے ہوشی کی حالت میں انگریز نے ان کو گرفتار کیا اور جیل میں ڈال دیا۔ یہ سن 1856 کے آخر کا زمانہ تھا۔ مولوی احمد اللہ شاہ ابھی جیل میں ہی تھے کہ سن 1857 شروع ہوا اور انگریز کے خلاف بغاوت پھوٹ پڑی۔
یہ بغاوت کی چنگاری فیض آباد تک جا پہنچی۔ اس وقت فیض آباد کی جو قیادت کر رہے تھے وہ تھے مولانا سکندر شاہ۔ مولانا سکندر شاہ نے بھی کمان سنبھالی، جیل پر دھاوا بولا اور جیل کے تالے توڑ کر مولوی احمد اللہ شاہ کو آزاد کرا لیا۔ مولوی احمد اللہ شاہ تو آزاد ہو گئے، لیکن اس کارروائی میں خود مولانا سکندر شاہ انگریز کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ بہرحال مولوی احمد اللہ شاہ نے آزاد ہو کر کمان سنبھالی اور اپنے ہزاروں ہندو مسلم رضاکاروں کے ساتھ لکھنؤ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب لکھنؤ کے قریب پہنچے تو سید برکت احمد جو پہلے انگریزی فوج میں تھے اور پھر سن 1857 ہی میں انہوں نے انگریزی فوج سے بغاوت کر کے انگریز کے مقابلے کی ٹھان لی تھی، وہ بھی مولوی احمد اللہ شاہ کے ساتھ آ کر شامل ہو گئے۔ چنہٹ کے مقام پر انگریز کی فوج اور ان حضرات کے رضاکاروں کے درمیان سخت لڑائی ہوئی۔ یہ لڑائی ایسی سخت تھی کہ تاریخ کبھی بھی مولوی احمد اللہ شاہ اور ان کے ساتھیوں کی بہادری کو بھلا نہیں سکتی ہے۔ آخر انگریز کو شکست ہوئی، سینکڑوں انگریز زخمی اور ہلاک ہوئے اور انگریز کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ یہ لوگ لکھنؤ تک پہنچے۔ لکھنؤ میں اس وقت بیگم حضرت محل، نواب واجد علی کی اہلیہ اور ان کا 10 سال کا بیٹا برجیس قدر تھا۔ برجیس قدر کو انہوں نے بادشاہ بنایا اور بیگم حضرت محل کو اس کی نگرانی سونپی۔ انگریز نے بھاری فوج اور مضبوط اسلحوں کے ساتھ لکھنؤ پر حملہ کیا۔ آخر سخت مقابلہ ہوا، لیکن مولوی احمد اللہ شاہ، سید برکت احمد اور بیگم حضرت محل کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہی وہ زمانہ تھا کہ لوگ احمد اللہ شاہ کے اس قدر دیوانے ہو گئے تھے اور فیض آباد، الہ آباد، لکھنؤ اور اس کے ارد گرد سے ان کے گرد جمع ہو گئے تھے کہ کہا جاتا ہے کہ جو مقام دلی میں بہادر شاہ ظفر کو حاصل تھا کہ ارد گرد کے جتنے بھی باغی تھے، انگریزوں کے مخالفین تھے، وہ سب ان کے پاس جمع ہو رہے تھے، یہی مقام اودھ میں مولوی احمد اللہ شاہ کو حاصل ہو چکا تھا۔ جب لکھنؤ کی جنگ میں پسپائی ہوئی تو یہ حضرات چل کر شاہ جہان پر پہنچے۔ اسی دوران انگریز نے یہ اعلان کیا کہ جو شخص مولوی احمد اللہ شاہ کو زندہ یا مردہ لائے گا اسے 50,000 چاندی کے سکے انعام میں دیے جائیں گے۔ یہ حضرات شاہ جہان پر پہنچے۔ شاہ جہان پر پہنچ کر نانا صاحب پیشوا، جنرل بخت محمد خان، خان محمد خان روہیلا، یہ حضرات بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ آخر انگریز نے پیچھا کرتے ہوئے شاہ جہان پور پر بھی حملہ کیا۔ زبردست لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی کے بعد بیگم حضرت محل اور خان محمد خان روہیلا وغیرہ نیپال چلے گئے، لیکن مولوی احمد اللہ شاہ یہاں سے نکل کر قصبہ محمدی پہنچے جو ضلع لکھیم پور میں واقع ہے۔ قصبہ محمدی میں جا کر مولوی احمد اللہ شاہ نے انگریز کے مقابلے میں ایک الگ عارضی حکومت قائم کر لی۔ اس حکومت میں مولوی احمد اللہ شاہ کی قیادت میں شہزادہ فیروز شاہ، جنرل بخت محمد خان، مولوی عظیم اللہ وغیرہ شامل تھے۔ آخر انگریز نے قصبہ محمدی پر بھی حملہ کیا۔ زبردست جنگ ہوئی۔ اس جنگ کے بعد جنرل بخت محمد خان جنگلات میں روپوش ہو گئے، لیکن مولوی احمد اللہ شاہ یہاں سے نکل کر پاوائن پہنچے، یا پوائیں اسے کہا جاتا ہے۔ یہ ضلع شاہ جہان پور میں واقع ہے۔ پاوائن کے راجہ جگن ناتھ سنگھ سے ملاقات کرنی چاہیے۔ جب جگن ناتھ سنگھ کی ڈیوڑھی میں داخل ہوئے تو جگن ناتھ سنگھ نے اپنی ڈیوڑھی کے دروازے بند کروائے اور مولوی احمد اللہ شاہ پر گولیوں کی بوچھار کروا دی۔ آخر مولوی احمد اللہ شاہ جیسا عظیم مرد مجاہد جو انگریزوں کے لیے ہر وقت خطرہ بنا رہتا تھا، جسے انگریز کبھی زندہ پکڑ نہیں سکے تھے، وہ غداروں کی غداری کے ہتھے چڑھ گیا۔ گولی کھا کر جب مولوی احمد اللہ شاہ گرے اور شہید ہو گئے تو راجہ جگن ناتھ سنگھ نے ان کا سر کاٹا اور انگریز کی خدمت میں پیش کر کے 50,000 روپیوں کی صورت میں اپنی غداری کی قیمت وصول کی۔ تو یہ مولوی احمد اللہ شاہ ہیں۔ ہر سال 15 اگست آتا ہے، یوم آزادی آتا ہے۔ یوم آزادی پر خطابات اور بیانات ہوتے ہیں، مجاہدین آزادی کو یاد کیا جاتا ہے، لیکن مولوی احمد اللہ شاہ جیسے مرد مجاہد کو دانستہ طور پر اس موقع پر یاد نہیں کیا جاتا ہے۔